بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، بہت ہی پیارے، اور ان کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا کچھ عجیب ہی ہے۔ بہت مشقتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ ان کا تعلق مجوسی گھرانے سے تھا، اور یہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ اپنے شہر کے ایک وڈیرے رئیس تھے، چودھری تھے، تو یہ زیادہ تر عبادات میں مصروف رہتے تھے، اور عبادت کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے ان کو آتش کدہ کا مجاور بنا دیا کہ جہاں آگ جلائی جاتی ہے، اور وہاں یہ خیال کرتے تھے اور وہاں یہ جو ہے نا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ کہیں ویسے چکر لگانے کے لیے نکلے اپنی زمینوں کے اندر، تو انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں کا گرجا ہے، اور یہ سیر کے لیے چلے گئے وہاں دیکھنے کے لیے عیسائیوں کے گرجے کے اندر۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، عبادت اپنی کر رہے تھے، اور یہ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ جب یہ واپس آئے تو والد صاحب نے پوچھا کہ کہاں گئے ہوئے تھے، ساری بات سنائی۔ تو والد کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انہی کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے پاؤں میں بیڑی ڈال دی، اور جب یہ عیسائیوں سے ملے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا مرکز کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شام کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی قافلہ جا رہا ہو تو مجھے بتانا، میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اب ان کے والد نے ان کو باندھ دیا بیڑیوں کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب قافلے کی اطلاع ملی کہ قافلہ جا رہا ہے تو انہوں نے وہ بیڑی کاٹی، اور کاٹ کر جو ہے وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں گئے تو وہاں ان کا جو پادری تھا یہ ان کے پاس رہنے لگے خدمت کے لیے۔ تو وہ بڑا عیاش پرست تھا، لوگوں سے صدقہ لیتا تھا اور گھر کے اندر جمع کر لیتا تھا۔ ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ جب اس کی وفات ہوئی، وہ مر گیا، تو اس کے بعد جو اگلا پادری تھا وہ بڑا نیکوکار تھا۔ یہ ان کے پاس چلے گئے، ان کی خدمت کی، اور جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس سے پوچھا کہ آپ تو جا رہے ہیں دنیا سے، میں اب کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ شہر موصل میں چلے جائیں، اور وہاں ایک پادری ہے، وہاں جا کے ان کی خدمت کریں اور ان کے پاس رہیں۔ تو وہاں چلے گئے، اور جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو پھر ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ شہر نصیبین ہے ایک، وہاں چلے جاؤ اور وہاں ان کے پاس رہو، ان کی خدمت کرو۔ اور اس کے بعد جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ شہر ہے عموریہ، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے ایک پادری ہے، ان کی خدمت کرو اور ان کے پاس رہنا۔ تو اب یہ رئیس کا بیٹا ہے، اور در در جو ہے نا حق کی تلاش میں یہ دھکے کھا رہا ہے۔ آخر کار ایسا ہوا کہ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں بچا کہ جو دین عیسوی پر ہو اور جو ہے نا اصل وہ پیروی کر رہا ہو، آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے، کوئی بندہ ایسا ہے نہیں۔ اب آپ ایسے کرو کہ مدینہ چلے جاؤ، وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ جا کے ان کا کلمہ پڑھ لینا، اور وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہاں چلے گئے۔ وہ قافلہ بنو کلب کا قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے کچھ مزدوری کی تھی، کچھ مال جمع کیا تھا، اور انہوں نے قافلے والوں کو کہا کہ مال بھی آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے وہاں پہنچا دیں۔ تو قافلے والوں نے جب یہ وادی قریب پر پہنچے تو ان سے جا کے سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کو جو ہے نا غلام بنا لیا۔ انہوں نے آگے جا کے بیچا، تو وہاں جا کے بیچا جس بندے کو، اس نے آگے اس کو مکہ جا کے بیچا، وہاں کسی جو ہے نا بندے کے غلام بن گئے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب اطلاع ملی تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، اور جب گئے تو جب آخری پادری نے بھیجا تھا تو اس نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو نبی آئے گا اس کی 3 علامتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اس کا شہر ایسا ہوگا کہ یہ وہاں کھجوریں بہت زیادہ ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ یہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کر لے گا، اور تیسرا یہ کہ ان کو بتایا کہ ان کے دونوں کنگھوں
دونوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی جو کبوتر کے انڈے سے تھوڑی بڑی ہوگی اور مرغی کے جو ہے انڈے سے تھوڑی چھوٹی ہوگی۔ یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے جب دیکھا جا کے مسجد قباء میں گئے تو پہلے جاتے ہی صدقہ پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو انہیں پتہ چل گیا کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، اب دوسری نشانی کے لیے یہ پھر واپس آ گئے جس کی خدمت میں اس کے پاس، اور پھر جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما ہے، اور وہاں دیکھا کہ کھجوروں کے بہت ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسری نشانی پوری ہو گئی، اور اسی طرح تیسری مرتبہ جب چکر لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے ہوئے تھے کسی صحابی کی وفات پر، تو وہاں جو ہے ان کو دفن کرنے کے لیے تو یہ جو ہے نا پیچھے چلے گئے، وہاں قبر کھودی جا رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ جب یہ پیچھے سے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے کس لیے آ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا ہٹایا اور انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا اور بوسہ لیا، اور کہتے کیا کہنے میرے کہ میں حق کی تلاش میں نکلا، آخر میں نے حق کو پا ہی لیا۔ تو یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کے لیے بہت جو ہے نا مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا انہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کے یہ غلام تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ آپ ان سے پوچھو کہ بدلے کتابت مجھ سے لے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ اب اس نے بدلے کتابت کون سی بتائی؟ اس نے کہا کہ جناب 40 اوقیہ سونا اور 300 درخت جو ہیں کھجور کے، جب وہ پھل دینا شروع ہو جائیں اس کے بعد مجھے وہ مل جائے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، بتایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کس جگہ درخت لگانے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ درخت لگائے، ابھی پورا سال مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ جناب پھل دینے شروع ہو گئے، اور پھر فرماتے ہیں کہ کہیں سے تھوڑا سا سونا آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان کو دیا کہ یہ جاؤ اس کا وزن کرو اور وزن کر کے جناب لے جاؤ اور اس کا جو ہے نا بدلے کتابت ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تھوڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ لے تو جاؤ۔ جب یہ لے گئے تو جناب وزن کیا تو وہ 40 اوقیہ سونا نکلا، اور پھر جا کے دیا، بدلے کتابت پوری ہوئی، اور پھر جو ہے نا وہاں سے آزاد ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے۔ آگے ان کی نصیحتیں بھی بہت ساری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ بھائی بھی بنا دیا تھا، یہ ان کے پاس زیادہ تر رہتے تھے، اور قرآن کے اندر وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ آیت کے متعلق بھی یہ بات آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر تم یہ دین کا کام نہیں کرو گے تو سلمان یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر ثریا ستارے پر بھی دین پہنچ جائے گا تو یہ سلمان وہاں سے دین لے کے آئے گا۔